آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جس کا تعلق ہم سب سے ہے، لیکن جس کے راستوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جی یہ سفر ہے ٹیکس دہنداروں کے پیسے۔ بالکل۔ ایک بار جب یہ پیسہ صوبائی خزانے میں جمع ہو جاتا ہے تو اسے خرچ کرنے کی منظوری کیسے ملتی ہے، اور اگر راستے میں کوئی ایمرجنسی آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر اسمبلی ہی نہ ہو تب کیا ہوتا ہے؟ بالکل، اور ان سب سوالوں کے جواب جو ہیں وہ براہ راست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں موجود ہیں۔ جی آج ہم آئین کے آرٹیکل 123 سے 127 تک کا گہرائی سے جائزہ لیں گے تاکہ اس پورے نظام کو سمجھ سکیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف آپ کہیں کہ خشک قانون نہیں ہے، یہ وہ حفاظتی دیواریں ہیں جو عوامی پیسے کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ آرٹیکلز حکومت کو کام کرنے کا اختیار بھی دیتے ہیں اور اس اختیار پر عوام کے نمائندوں کا کنٹرول بھی رکھتے ہیں۔ یہ جمہوریت میں شفافیت اور جواب دہی کی بنیاد ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ بجٹ پر لمبی چوڑی بحث ہو گئی، ووٹنگ کے بعد بجٹ منظور بھی ہو گیا۔ اب کیا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، ابھی ایک آپ کہیں کہ حتمی مرحلہ باقی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ ہمیں آرٹیکل 123 بتاتا ہے۔ بجٹ کی منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ ایک دستاویز پر دستخط کرتے ہیں جسے منظور شدہ اخراجات کا شیڈول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس شیڈول میں دو طرح کے اخراجات ہوتے ہیں۔ ایک وہ تمام گرانٹس جن پر صوبائی اسمبلی نے باقاعدہ ووٹنگ کی اور منظوری دی، جیسے تعلیم، صحت، سڑکیں وغیرہ۔ بالکل۔ اور دوسرے وہ اخراجات جو صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ پر چارجڈ ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ کیا چیز ہے؟ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو آپ صوبے کا مرکزی سرکاری خزانہ سمجھ لیں۔ اچھا، یعنی مین اکاؤنٹ۔ جی بالکل، یہ وہ بڑا اکاؤنٹ ہے جہاں صوبے کی تمام آمدنی جیسے ٹیکس وغیرہ جمع ہوتی ہے اور تمام سرکاری اخراجات اسی خزانے سے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ چارجڈ اخراجات کیا ہوئے پھر؟ چارجڈ اخراجات وہ لازمی ادائیگیاں ہیں جن پر اسمبلی ووٹنگ نہیں کر سکتی، جیسے ہائی کورٹ کے ججوں کی تنخواہیں یا صوبے کے پرانے قرضوں کی واپسی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اہم چیزیں سیاسی بحث سے بالاتر رہیں۔ بالکل، تاکہ ریاست کے بنیادی کام نہ روکیں۔ ٹھیک ہے، تو وزیر اعلیٰ نے اس شیڈول پر دستخط کر دیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ اسے اسمبلی کے سامنے رکھا جائے گا، لیکن اس پر بحث یا ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تھوڑی عجیب ہے نا؟ ہاں، پہلی نظر میں یہ عجیب لگ سکتا ہے کہ اگر اسمبلی نے ہی بجٹ منظور کیا ہے تو ختمی دستاویز پر بحث کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، اس کی منطق یہ ہے کہ اسمبلی پہلے ہی ہر گرانٹ کی ایک ایک مد پر گھنٹوں بلکہ دنوں تک بحث کر چکی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہر وزارت کے خرچ پر ووٹنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مرحلے پر دوبارہ بحث کا دروازہ کھولنے کا مطلب ہے کہ پورے عمل کو غیر معینہ مدت تک طول دینا۔ یعنی یہ ایک طرح سے فائنل سٹیمپ ہے؟ بالکل، یہ حتمی دستخط دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ بحث ختم ہوئی اور اب عمل درآمد کا وقت ہے۔ یہ قانون کی حکمرانی کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی ایک مثالی صورتحال جہاں سب کچھ منصوبے کے مطابق چلتا ہے، لیکن حقیقت میں تو ایسا کم ہی ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ سال کے بیچ میں کوئی قدرتی آفت آ سکتی ہے، مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ کیا ایسی صورت میں آئین حکومت کے ہاتھ باندھ دیتا ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی آئین کی خوبصورتی ہے۔ آرٹیکل 124 اسی لچک کو فراہم کرنے کے لیے موجود ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے ضمنی یعنی سپلیمنٹری اور اضافی یعنی ایکسیس گرانٹس کا آرٹیکل کہتے ہیں۔ یہ دو مختلف صورتحالوں کا احاطہ کرتا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی ہے ضمنی گرانٹ۔ فرض کریں حکومت نے صحت کے بجٹ میں 100 ارب روپے رکھے تھے، لیکن اچانک صوبے میں کوئی وبا پھیل گئی جس سے نمٹنے کے لیے مزید 15 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 15 ارب روپے ہیں یہ ضمنی گرانٹ کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ اور دوسری صورتحال کیا ہے؟ دوسری صورتحال اضافی گرانٹ کی ہے۔ یہ تب پیش آتی ہے جب مالی سال ختم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کسی محکمے نے اپنے منظور شدہ بجٹ سے زیادہ رقم خرچ کر دی ہے۔ اچھا، جیسے کوئی سڑک کا منصوبہ مہنگا پڑ دیا؟ بالکل، فرض کریں 50 ارب کا بجٹ تھا لیکن 55 ارب خرچ ہو گئے، تو وہ جو اضافی 5 ارب ہیں ان کی منظوری اسمبلی سے بعد میں لی جائے گی۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا حکومت بس خزانے سے پیسے نکال کر خرچ کرنا شروع کر دیتی ہے؟ نہیں، طریقہ کار بہت واضح اور آپ کہیں کہ سخت ہے۔ وہ کیسے؟
ہنگامی صورتحال میں حکومت کو پیسے خرچ کرنے کی اجازت تو ہے تاکہ عوام کا کام نہ رکے، لیکن حکومت پر لازم ہے کہ وہ جلد از جلد اسمبلی کے سامنے ایک نیا بجٹ سٹیٹمنٹ پیش کرے۔ یعنی ایک قسم کا منی بجٹ؟ جی بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس منی بجٹ پر بھی بالکل وہی طریقہ کار لاگو ہوگا جو سالانہ بجٹ پر ہوتا ہے۔ اس پر بھی بحث ہوگی، ووٹنگ ہوگی اور پھر حتمی تصدیق کی جائے گی۔ اچھا، یعنی حکومت کو ہر اضافی روپے کا حساب دینا پڑتا ہے؟ بالکل، لچک بھی ہے لیکن جواب دہی کی شرط کے ساتھ۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی سال کے دوران کی بات، لیکن بجٹ کی منظوری کا جو پورا عمل ہے اس میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں نا؟ جی لگ جاتے ہیں۔ جبکہ مالی سال تو 1 جولائی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ابتدائی وقت میں جب بجٹ ابھی منظوری نہیں ہوا، حکومت اپنے روزمرہ کے اخراجات کیسے پورے کرتی ہے؟ تنخواہیں، بل، یہ سب کیسے ادا ہوتے ہیں؟ اس مسئلے کے حل کے لیے آئین میں آرٹیکل 125 موجود ہے، جسے ووٹ آن اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ ووٹ آن اکاؤنٹ؟ جی، یہ ایک طرح کا آئینی سٹاپ گیپ انتظام ہے۔ اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ صوبائی اسمبلی کو اختیار دیتا ہے کہ وہ پورے سال کے بجٹ کی منظوری سے پہلے آئندہ چند مہینوں کے تخمینہ شدہ اخراجات کے لیے پیشگی گرانٹ منظور کر لے۔ یعنی ایک طرح کا ایڈوانس؟ بالکل، آپ اسے ایسے سمجھے کہ جیسے آپ کو مہینے کی تنخواہ ملنے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، لیکن ضروری اخراجات کے لیے آپ دفتر سے کچھ ایڈوانس لے لیتے ہیں۔ یہ تو بہت عملی حل ہے، لیکن کیا اس پر کوئی حد ہے؟ کیا حکومت ووٹ آن اکاؤنٹ پر ہی پورا سال گزار سکتی ہے؟ نہیں، اور یہی اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ آئین اس پر ایک بہت واضح حد لگاتا ہے۔ یہ گرانٹ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کی مدت کے لیے ہو سکتی ہے۔ صرف 3 ماہ؟ جی ہاں، اس کا مقصد دوہرا ہے۔ ایک تو یہ کہ حکومت کا کام نہ رکے، اور دوسرا حکومت پر یہ دباؤ برقرار رکھنا کہ وہ بجٹ کی منظوری کا عمل جلد از جلد مکمل کرے۔ یعنی یہ حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دیتا ہے۔ بالکل، یہ شک اسمبلی کی بالادستی کو قائم رکھتی ہے۔ 3 ماہ کی حد واقعی بہت اہم ہے۔ اب ایک اور بلکہ انتہائی غیر معمولی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ اگر صوبائی اسمبلی ہی تحلیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جی، ظاہر ہے جب اسمبلی ہی موجود نہیں تو وہ بجٹ کیسے منظور کرے گی؟ کیا تمام سرکاری کام رک جائیں گے؟ کیا ہسپتال اور اسکول بند ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت اہم آئینی شک ہے جو ریاست کے تسلسل کو یقینی بناتی ہے۔ آرٹیکل 126 اس کا جواب دیتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جب صوبائی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہو تو صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سرکاری خزانے سے اخراجات کی اجازت دے سکتی ہے۔ تو یہ اختیار نگران حکومت استعمال کرتی ہوگی؟ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تاکہ انتخابات اور نئی اسمبلی کے قیام تک ریاست کے امور جیسے تنخواہیں، پینشن اور دیگر ضروری خدمات بغیر کسی تعطل کے چلتے رہیں۔ لیکن یہ تو ایک بہت بڑا اختیار ہے، خاص طور پر ایک ایسی نگران حکومت کے لیے جس کا عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ کیا 4 مہینے تک بغیر اسمبلی کی منظوری کے خرچ کرنے کی اجازت کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، آئین اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس اختیار پر بھی ایک مدت کی حد ہے۔ یہ اجازت کسی بھی مالی سال میں زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کے لیے دی جا سکتی ہے۔ صرف 4 ماہ؟ جی، تاکہ اس عرصے میں انتخابات کا عمل مکمل ہو سکے۔ اور دوسری زیادہ اہم بات، اس اختیار کا مقصد ریاست کے امور کو جاری رکھنا ہے، نہ کہ نئی پالیسیاں بنانا یا نئے بڑے منصوبے شروع کرنا۔ یعنی نگران حکومت نئے منصوبے نہیں شروع کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے اقدامات کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ اختیار ریاست کا پہیہ جام ہونے سے روکنے کے لیے ہے، حکومت کو کھلی چھٹی دینے کے لیے نہیں۔ تو 3 ماہ ووٹ آن اکاؤنٹ کے لیے جب اسمبلی موجود ہو اور 4 ماہ اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں، یہ مدتیں بہت واضح ہیں۔ جی، یہ اختیارات کو محدود کرتی ہیں۔ اب آخر میں آرٹیکل 127 ہے۔ یہ تھوڑا تکنیکی لگتا ہے کیونکہ اس میں قومی اسمبلی کے قوانین کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل یہ جلدی کا کام نہیں بلکہ بڑی ذہانت کا کام ہے۔ اچھا، آرٹیکل 127 آئینی کارکردگی یعنی کانسٹیٹیوشنل ایفیشنسی کی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ اسے آئین کا اسمارٹ کاپی پیسٹ فیچر بھی کہہ سکتی ہیں۔ دلچسپ۔ وہ کیسے؟ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے ہر ضابطے کو صفر سے لکھنے کے بجائے یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ قومی اسمبلی پر لاگو ہونے والے بہت سے قوانین کچھ ضروری تبدیلیوں کے ساتھ صوبائی اسمبلیوں پر بھی لاگو ہوں گے۔ اس سے آئین مختصر رہتا ہوگا۔ بالکل، اور ملک بھر میں ایک طرح کی قانونی ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ضروری تبدیلیاں کیا ہیں؟
آرٹیکل 127 میں ایک فہرست دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں قومی اسمبلی کا ذکر ہو اسے صوبائی اسمبلی سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ جہاں صدر کا ذکر ہو اسے صوبے کا گورنر پڑھا جائے۔ اسی طرح وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزیر کو صوبائی وزیر سمجھا جائے گا۔ یہ تو بہت عملی انتظام ہے۔ جی، اس سے صوبوں کے لیے الگ سے قوانین کا ایک پورا ضخیم مجموعہ لکھنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے سال میں کم از کم 130 دن مقرر ہے، لیکن جب یہ قانون صوبائی اسمبلی پر لاگو ہوتا ہے تو یہ تعداد 100 کر دی گئی ہے۔ یہ فرق کیوں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس کی وجہ صوبائی مسائل کا کم اہم ہونا نہیں، بلکہ قانون سازی کے دائرہ کار کا فرق ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، وفاقی حکومت کے پاس دفاع، خارجہ امور، کرنسی جیسے درجنوں موضوعات ہوتے ہیں۔ ان پر قانون سازی کا ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں صوبائی اسمبلیوں کا دائرہ کار تعلیم، صحت، پولیس، زراعت جیسے صوبائی موضوعات تک محدود ہوتا ہے۔ تو آئین سازوں نے یہ تسلیم کیا کہ صوبائی اسمبلیوں کا قانون سازی کا بوجھ قومی اسمبلی سے نسبتاً کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک عملی فیصلہ تھا۔ جی، یہ ایک عملی حقیقت کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ ہے، نہ کہ اہمیت کی بنیاد پر۔ تو آج ہم نے ٹیکس دہندان کے پیسے کے سفر کو آئین کی نظر سے دیکھا۔ جی، ہم نے سمجھا کہ بجٹ کی حتمی منظوری ایک قانونی مہر کی طرح ہے جس کے بعد بحث نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 124 نے ہمیں بتایا کہ غیر متوقع حالات کے لیے منی بجٹ کا راستہ موجود ہے، بالکل۔ اور آرٹیکل 125 اور 126 نے یہ واضح کیا کہ چاہے بجٹ میں تاخیر ہو یا اسمبلی ہی نہ ہو، ریاست کا کام رکتا نہیں۔ بالکل، یہ آرٹیکلز مل کر ایک ایسا مضبوط فریم ورک فراہم کرتے ہیں جو عوامی فنڈز کے استعمال کو ایک منظم، شفاف اور قانونی دائرے میں رکھتا ہے، اور جواب دہی کو بھی یقینی بناتا ہے۔ جی، یہ حکومت کو کام کرنے کے لیے ضروری لچک بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اسمبلی کے ذریعے عوامی جواب دہی کو بھی ہر قدم پر یقینی بناتے ہیں۔ یہ اختیارات اور حدود کا ایک بہت ہی نازک اور اہم توازن ہے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ مالیاتی طریقہ کار تو آئین میں بہت واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ جی، بالکل واضح ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آئین میں ان ضابطوں کا محض موجود ہونا ہی شفافیت اور مالیاتی نظم و ضبط کی ضمانت ہے، یا اصل چیلنج ان قوانین پر ان کی روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنانے میں ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.